مارلے منٹو ریفارمز 1909۔ پہلے نام کو سمجھتے ہیں کہ مارلے منٹو نام کیوں رکھا گیا۔ ہندوستان پر حکومت کرنے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے 2 عہدے بنائے گئے تھے، ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ایک وائس رائے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ انگریز وزیر جو برطانیہ میں بیٹھ کر ہندوستان کے بارے میں فیصلے کرتا تھا۔ عہدے میں وائس رائے کی نسبت سیکرٹری آف اسٹیٹ بڑا تھا، مگر نام کی حد تک۔ پریکٹیکلی وائس رائے کے ہاتھ میں پاور تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ہندوستان میں موجود تھا۔ اچھا، عہدے میں بڑا ہونے کی وجہ سے جب ہمارے سامنے ایسے ریفارمز آئیں گے تو پہلا نام کس کا ہوگا؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا۔ دوسرا نام ہوگا وائس رائے کا۔ آگے بھی ایسے ریفارمز آئیں گے۔ ان اصلاحات کو لانے میں جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسلم لیگ کا، لیکن اس سے بھی پہلے جو شملہ معاہدہ ہوا ہوتا ہے اس کا کردار آتا ہے۔ 1906 میں 1 اکتوبر کو مسلمانوں کے کچھ لوگ وائس رائے کے پاس جاتے ہیں، جس کو ہم شملہ ڈپوٹیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈپوٹیشن کچھ گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو کسی سرٹن ایجنڈا کے تحت ملاقات کرنے جاتے ہیں، تو یہ لوگ شملہ جاتے ہیں، اس لیے اس کو شملہ ڈپوٹیشن کے نام سے جانا گیا، یعنی مشہور ہوا۔ آغا خان سوئم اس ڈپوٹیشن کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہ لوگ لارڈ منٹو سے شملہ میں ملتے ہیں تو مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب سپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن انہیں ریپرزنٹیشن نہیں ملتی۔ نمائندگی ملنے کے لیے ضروری ہے کہ جداگانہ انتخابات ملے۔ مسلمانوں کے نمائندے صرف مسلمانوں کو ہی ووٹ دیں گے۔ وہاں اچھا یہ قانون تھا کہ عام لوگ تو ووٹ کرتے ہی نہیں تھے، کم تعداد میں لوگ ووٹ کرتے تھے، اور وہی لوگ ووٹ کرتے تھے جو پراپرٹی یا عہدے کی بنیاد پر سلیکٹ ہوتے تھے۔ اب مسلمانوں کی ڈیمانڈ تو آ چکی ہے، مگر یہ فلفل ہوگی 1909 میں۔ اسے ریز کیا جا رہا ہے 1906 میں۔ یہ جو شملہ کا گروپ تھا، انہی لوگوں نے پھر مسلم لیگ کی پارٹی بنائی۔ اس میں آغا خان کے علاوہ بھی لیڈرز تھے، جیسے کہ نواب محسن الملک، نواب سلیم اللہ آف ڈھاکہ، وقار الملک۔ یہ لوگ مل کر شملہ معاہدہ کے 2 ماہ بعد مسلم لیگ کا قیام عمل میں لاتے ہیں۔ 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسلم لیگ نے بھی کونسل میں نمائندگی کا مطالبہ کیا اور جداگانہ انتخاب کا۔ اس بیچ گوپال کرشن گوکھلے جی انگلینڈ جاتے ہیں اور سیکرٹری آف اسٹیٹ جان مارلے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، سیلف گورننگ سسٹم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ لوگ کہ مسلمانوں کے نمائندے وائس رائے سے ملاقات کر رہے ہیں، اور جو کانگریس کا نمائندہ ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جان مارلے سے۔ جب مسلمانوں اور کانگریس دونوں نے اپنے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھ دیے تو پھر یہ دونوں یعنی وائس رائے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ کون سی اصلاحات لائی جائے، کیونکہ شدی تحریک کو ناکام کرانے میں کانگریس نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور مسلمان بھی انگریزوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے شدی تحریک میں زیادہ حصہ ہی نہیں لیا، اس لیے وہ دونوں وائس رائے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کچھ ریفارمز پر متفق ہوئے تاکہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو خوش کیا جائے۔ یہاں سے مارلو منٹو ریفارمز آتے ہیں، جسے انڈین کونسل ایکٹ 1909 کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان میں ایکٹ آ چکے تھے، جیسے پہلا 1861 کا۔ اس 1861 ایکٹ میں توسیع ہوئی، کچھ اور چیزیں شامل کی گئی، تو وہ ہمارے سامنے 1892 میں انڈین کونسل ایکٹ کی صورت آیا۔ ختم نہیں کیا جاتا تھا، پہلے جو قانون ہوتا تھا اس میں توسیع کی جاتی تھی، تو پھر وہ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا تھا۔ 1892 میں انڈین کونسل ایکٹ کی صورت آیا، اب 1892 میں توسیع ہوگی تو پھر وہ ہمارے سامنے آئیں گے 1909 کے ایکٹ کی صورت۔ اس میں انڈینز کو اجازت دے دی گئی کہ وہ لیجسلیٹو کونسل الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، حالانکہ کلاس اور کمیونٹی کے بیس پر اسے تقسیم کیا گیا تھا۔ سپریٹ الیکٹوریٹس مسلم کے لیے اسٹیبلش کیا گیا، یہی سے بنیاد ملی ہندوستان کو تقسیم کرنے کی۔ ہمارے سامنے اب نام آئیں گے، بار بار آئیں گے یہ نام: آفیشل ممبر، نان آفیشل ممبر، الیکٹڈ ممبر، نومینیٹڈ ممبر۔ ہم
جب بھی کوئی کونسل ایکٹ پڑھیں گے یہ نام بار بار آئیں گے، چاہے وہ پروویژنل لیجسلیٹو کونسل ہو یا امپیریل لیجسلیٹو کونسل ہو۔ اس کو سمجھے، جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل تھی وہ پورے ہندوستان کے لیے کام کرتی تھی، وہ ایک تھی، اور الگ الگ صوبوں میں پروونشنل لیجسلیٹو کونسل ہوا کرتی تھی۔ اب ان میں جو ممبرز ہوتے تھے ان کی 4 ٹائپس تھے۔ ان میں سب سے پہلا ہے ایکس اوفیشیو ممبر۔ ایکس اوفیشیو ممبر ایسا ممبر جو اپنے عہدے پوسٹ کی وجہ سے خود بخود کسی کمیٹی یا گروپ کا حصہ بن جائے، یعنی اسے الگ سے منتخب نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی نوکری یا عہدہ ہی اسے ممبر بنا دیتا ہے۔ آسان مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی کالج یا اسکول کا پرنسپل، جہاں بھی اسکول میں کوئی کمیٹی بنے گی تو وہ خود بخود اس کا حصہ بن جائے گا، تو پرنسپل وہاں پہ ایکس اوفیشیو ممبر ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی پوسٹ کی وجہ سے ممبر بنے اسے ایکس اوفیشیو ممبر کہتے ہیں۔ جو گورنر جنرل اور ان کی کونسل ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہوتے تھے وہ آٹومیٹکلی اس لیجسلیچر کا پارٹ بھی بن جاتے تھے تاکہ ان کی ہولڈ بنی رہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس نومینیٹڈ۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جنہیں انگریز حکومت خود منتخب کرتی تھی، نومینیٹڈ آفیشل ممبر، اور وہ سرکاری افسر ہوتے تھے جو انگریز حکومت کے لیے سرکاری طور پر کام کرتے تھے۔ تیسرا ہے نومینیٹڈ نان آفیشل ممبر۔ پہلا ہمارے پاس ہے ایکس اوفیشیو ممبر، پھر ہے نومینیٹڈ آفیشل ممبر سرکاری لوگ، پھر ہے نومینیٹڈ نان آفیشل ممبر۔ نان آفیشل کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ ہندوستانی ہوں گے۔ انگریزوں کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے جو ہندوستان آ کر رہ رہے ہوتے، جو سرکاری طور پر انگریزوں کے لیے کام نہیں کرتے تھے مگر وہ انڈیز بھی نہیں ہوتے تھے، فرینچ ہو سکتے ہیں، پرتگیزی ہو سکتے ہیں، برطانیہ کے ہی لوگ ہو سکتے ہیں، وہ بھی نان آفیشل ممبرز ہوتے تھے، کیونکہ انگریزوں کی خواہش تھی کہ چاہے امپیریل لیجسلیشن ہو یا پروویژنل، جو بھی ممبرز ہو وہ انگریزوں کے حق میں بات کرے، کیونکہ لیجسلیچر میں جانے کے بعد وہاں کے ممبرز ایکول ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس الیکٹڈ ممبرز، وہ ممبر تھے جو کونسل میں عوام یا خاص اداروں کے ذریعے منتخب ہو کر جاتے تھے۔ ہر آدمی تو ووٹ دے نہیں سکتا تھا، ووٹ دینے کا حق بھی کچھ لوگوں کے پاس تھا، جیسے بڑے زمیندار، امیر، تاجر وغیرہ، تو یعنی صرف خاص طبقہ۔ اب جب ہم کہیں گے کنسٹیٹیوشن ریفارم چاہیے، لیجسلیٹو ریفارمز چاہیے، تو بات نان آفیشل اور الیکٹڈ ممبرز کی ہوگی۔ اب یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انگریز کیا کر رہے تھے، آیا پارلیمنٹو ریفارمز آئے بھی تھے یا نہیں، اور ان ممبرز کی کیٹیگری کو سامنے رکھ کر آپ جان سکتے ہیں کہ ریفارمز ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے اس کے بعد ہمارے پاس ایکٹ آتا ہے 1919 کا یا 1935 کا۔ اب ریفارمز کی جانب بڑھتے ہیں کہ انہوں نے ریفارمز کون سے کیے۔ انگریزوں نے الیکٹڈ ممبرز کے جو نمبر تھے امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں اور پروونشل لیجسلیٹو کونسل میں اسے انکریز کر دیا، یعنی ریفارم ہوا۔ پروونشنل کونسل میں جو نان آفیشل میجورٹی تھی اسے انٹروڈیوس کیا گیا، کچھ نان آفیشل ممبرز کو نومینیٹ کیا جانے لگا، یعنی ہم تو چاہتے تھے کہ الیکٹڈ ہو مگر وہ نومینیٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کا بندہ لائیں گے، ریفارم ہے لیکن آدھا، کیونکہ میجورٹی نان الیکٹڈ تھی۔ اب ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے اس میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں ٹوٹل 69 ممبرز تھے، 37 آفیشل اور 32 نان آفیشل۔ آفیشل ممبرز کی میجورٹی ہے۔ اب جو ہمارے پاس 32 نان آفیشلز تھے ان میں 5 وہ تھے جو نومینیٹ ہو کر آئے تھے یا ہوتے تھے برطانیہ یا حکومت کی طرف سے۔ اب 32 میں سے 5 ہٹا دیتے ہیں کیونکہ نومینیٹ تو ہمارے کام کے ہی نہیں، تو باقی تعداد رہتی ہے 27۔ 69 میں 27 ہمیں ایسے مل رہے ہیں جو الیکٹ ہو کر آئیں گے، ہو رہے ہیں، لیکن یہ 27 بھی آگے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ان میں 8 سیٹیں مسلمانوں کے حصے میں آ جاتی ہے، جو سپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ شملہ میں کیا گیا تھا وہ یہاں پہ اس کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ 4 سیٹ
ریزرو کر دی جاتی ہے برٹش کیپٹلسٹ کے لیے. نان آفیشل ہے تو اس میں غیر سرکاری لوگ چاہے وہ انگریز ہی کیوں نہ ہو وہ منتخب ہو سکتے ہیں. 2 سیٹس جو ہے وہ لینڈ لارڈ کے لیے ریزرو کر دیتے ہیں اور باقی جنرل الیکٹور کے لیے بچتی ہے 13 سیٹس ہمارے پاس. ان ریفارمز میں مرکزی لیجسلیٹو اسمبلی میں ہر رکن کو بجٹ سے متعلق بحث میں حصہ لینے، ٹیکسوں میں رد و بدل، کسی نئے قرضے سے متعلق یا پھر مقامی حکومتوں کو دیے جانے والے عطیات کے بارے میں قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی گئی. جو وزیر ہند تھا ان کا، اس کی کونسل میں 2 ہندوستانیوں، ایک ہندو اور ایک مسلمان کو شامل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. مرکزی اور صوبائی ایگزیکٹو کونسلوں میں مزید ایک ہندوستانی ممبر کا اضافہ کیا گیا. لارڈ سنہا پہلے ہندوستانی تھے جو ان اصلاحات کے نتیجے میں وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل کے رکن مقرر ہوئے. جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دی گئی. اب اس پہ کہہ سکتے ہیں ملا جلا رد عمل آیا ہندوؤں کی طرف سے، البتہ مسلمان جو تھے وہ خوش تھے کیونکہ انہوں نے جو شملہ وفد بھیجا تھا 1906 میں ان کا ایک وعدہ پورا ہوا تھا تو وہ اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہے تھے.